السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو یہ سب پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے، اور شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے، اور شیطان انسانوں سے کون کون سے کام کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور شیطان ہر انسان کی جسم میں کس طرح رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے کون سی چیزیں مانگی جس سے وہ انسان کو گمراہ کر سکے، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام تر شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، تو نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ کو قیامت تک لعنت ہو۔ اس طرح جب شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اور اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد شیطان بولا، یا رب العالمین اس کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا، یا رب العالمین مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سینے تیرے مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا، اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا، اور لوگ حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، اور تو لوگوں کی گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب تہدید کے طور پر دیا۔ سورہ حامیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا، ہم شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے تیری اولاد کی آخری سانس تک توبہ قبول کروں گا۔ اگر کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو، اگر وہ مرنے سے پہلے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو اس وقت میں بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو نے اولاد آدم کو نبی دیے، ان پر کتابیں نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کان تیرے رسول، گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ، اور تیرے قرآن گندے اشعار جو اسلام کے مخالف میں لکھے ہوئے ہوں، اور تیرے مؤذن گانے باجے، تیری مسجد بازار، اور تیرا گھر حمام خانہ، اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، اور تیرا پینا شراب، اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے، اور میں تمہارے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔
پیارے دوستو، دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی فہرست روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح جب شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا، اور فلاں سے قتل کروایا، اور فلاں سے چوری کروائی، اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اس طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک فلاں آدمی کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ پیارے دوست، روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی فہرست کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔